طالبان نے پاکستان کو یقین تو دلایا ہے کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی، لیکن ہم نے حال ہی میں پھر گوادر میں چائنیز پر حملہ دیکھا ہے، فاٹا میں ٹی ٹی پی کی کارروائیاں بڑھتی دیکھی ہیں، پھر یہ خبریں بھی آئی ہیں کہ جو افغانستان کی جیلوں سے لوگ رہا ہوئے ہیں ان میں تحریک طالبان پاکستان کے کئی لوگ رہا ہو گئے ہیں اور وہ اب آزاد پھر رہے ہیں۔ اس منظرنامے پہ کیا ہم طالبان کی اس یقین دہانی پر مان سکتے ہیں کہ ٹی ٹی پی کو وہ کنٹرول کر لیں گے اور پاکستان میں ایکٹیویٹیز کرنے سے روکیں گے، یا بات طالبان کے ہاتھ سے نکل گئی ہے؟ میں سب سے پہلے جنرل امجد شعیب صاحب کے پاس جاؤں گا۔ جنرل صاحب، آپ کیسے دیکھتے ہیں طالبان کی اس یقین دہانی کو؟ دیکھیے، اس پہ جو سٹیٹمنٹس دی ہیں، ایک جنرل باجوہ نے بھی دی ریسنٹلی جب وہ ملٹری اکیڈمی گئے ہوئے تھے، اور ایک اس کے بعد شاہ محمود قریشی صاحب نے سٹیٹمنٹ دی جس میں انہوں نے کہا کہ ہم توقع کرتے ہیں کہ طالبان نے جو کچھ وعدے کیے ہیں وہ پورے کریں گے۔ طالبان نے آج دن تک جب سے یہ نیگوسیشن وغیرہ شروع ہوئی ہیں انہوں نے اپنے وعدے جو کیے وہ پورے کیے، اور ان کا ٹریک ریکارڈ اس لحاظ سے بہتر ہے۔ امریکہ کے ساتھ جو ڈک کے ایگریمنٹ انہوں نے کیا تھا اس کو طالبان نے وائلیٹ نہیں کیا کسی بھی سٹیج پہ، لیکن امریکہ وائلیٹ کرتا رہا ہے اور وہ آج بھی وائلیشن میں ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ جو گارنٹی طالبان نے دی ہے وہ ویلڈ بھی اس صورت میں ہے، یا اس کا فائدہ بھی اسی صورت میں پہنچے گا مکمل طور پہ جب ان کی اپنی ریٹ پورے ملک پہ اوپر ہو۔ اب جس طرح پنجشیر کا علاقہ آج وہاں مزاحمت ہے ان کے خلاف، اگر اس طرح کی کوئی صورتحال بنتی ہے ایک جگہ سے یا ایک سے زیادہ جگہ سے کہیں سے، تو پھر وہ پاور سینٹر وہاں پہ چھوٹے پاور سینٹر موجود ہوں گے جن پہ ریٹ نہیں ہوگی، تو پھر وہاں پہ ٹیررزم یا ٹیررسٹ وہاں پہ پناہ لے سکتے ہیں، وہاں سے وہ کارروائیاں بھی کر سکتے ہیں۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ امریکہ یا بھارت وہاں سے چلا تو گیا لیکن این ڈی ایس ساری وہاں پہ ہے، ان کے جو افغان نیٹ ورک تھا وہ تو سارا وہیں پہ ہے، ان کے را کے آپریٹرز واپس گئے ہیں جو کہ انڈین نیشنلز تھے، لیکن باقی تو نیٹ ورک وہیں پہ ہے، وہ آج نہیں تو کسی نہ کسی وقت فعال ہوگا۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ طالبان ایک کنسنسس پہلے ڈیولپ کرنے اور ایک ایسی گورنمنٹ بن جائے جس کی وجہ سے پورے ملک کے اوپر ان کا اختیار آ جائے۔ اگر وہ نہیں ہوگا تو پھر وہ بہانہ ہمیں وہی سننا پڑے گا جو پچھلی گورنمنٹ بھی کہتی تھی کہ جناب ہماری تو رتوا نہیں ہے، جہاں پہ یہ ٹی ٹی پی والے بیٹھے ہوئے ہم کچھ نہیں کر سکتے ان کے خلاف۔ تو یہ ایشو آ سکتا ہے۔ سو آج اگر بیٹھ کے اگر اس کا جائزہ لیں تو حتمی طور پہ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ واقعی یہ ہمیں یہ فائدہ پہنچے گا۔ ایک چیز اور جو اس میں ہو سکتی ہے وہ یہ جو پاسبلٹی ہے وہ یہ بھی ہے کہ باوجود اس کے کہ یہ یہاں پہ ریٹ ان کی پوری طرح قائم ہو بھی جائے تو جو یہ انٹرنلی ان کو بھی خطرہ رہے گا اور ہمیں بھی، وہ یہ ہے کہ اکا دکا واقعات دہشت گردی کے پھر بھی ہو سکتے ہیں۔ ہماری ریٹ پورے پاکستان پہ تھی، آج ہو گئی، جبکہ فائٹا بھی ہم نے کلیئر کر لیا، تو اس کے باوجود یہاں واقعہ ہو جاتا ہے۔ سو یہ چیز بھی رہے گی کیونکہ وہاں پہ جب تک وہ گروپ جو کہ ٹیررزم کرتے ہیں ان کو مکمل طور پہ ایلیمینیٹ نہیں کیا جائے گا تو یہ معاملہ سیدھا نہیں ہوگا۔ لہذا ایک اچھی امید ضرور ہے اس وجہ سے کہ بھارت خود وہاں سے اٹھ گیا، اس کے را کے آپریٹو چلے گئے، وہ اتنا مربوط نظام اس کا نہیں رہا جو پہلے تھا، لہذا پہلے سے تو کافی بہتر ہوگا معاملہ۔ جو آپ نے ذکر کیا کہ پاکستان کے اندر واقعات ہے، یہ یہاں کے سلیپر سیلز ہیں، یہ ضروری نہیں کہ افغانستان سے لوگ آئے ہوں، یہ یہاں کے لیے سلیپر سیلز ہیں جن کو عرصہ دراز تک کبھی یہ چلیں گے، ان کو پیسہ دیا ہوتا ہے جو کافی وقت تک چلتا ہے، ان کو ٹارگٹ دیے ہوں گے، ان کو اسلحہ، ان کو گولہ بارود، ہر چیز مہیا کی ہوئی ہے، تو لوکل آپریٹرز بھی ان سے کام نکالتے ہیں۔ تو یہ پرابلم موجود ہے جسے ہمیں ہینڈل کرنا ہوگا، اور آپ کو اندازہ ہے کہ اس میں صرف بھارت ہی انوالوڈ نہیں ہے، اس میں تو 2-3 انٹیلیجنس ایجنسیز باہر کی انوالوڈ ہیں، اس لیے ان کو کوئی نہ کوئی لیوریج کہیں نہ کہیں۔ این بی سی اس طرح تو یہ ریموٹ کنٹرول سے بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر را چلی بھی گئی ہے تو ان کا جو افغانی نیٹ ورک ہے وہ ریموٹ کنٹرول سے بھی چلا لیں گے، اور پاکستان میں بھی جو سلیپر سیلز ہیں وہ چلاتے رہیں گے، تو اگر وہ کچھ عرصے کے لیے وہاں فزیکلی بھی بھارت موجود نہ ہو تو وہ ریموٹ سے بھی چلا سکتا ہے معاملات کو۔ آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ بالکل صحیح بات ہے، ریموٹ سے بہت سے کام ہوتے ہیں اور ہندوستان تو اس کا ماسٹر ہے یہ کام کرنے کا۔ کبھی کبھی لوگ پکڑائی میں آ جاتے ہیں، پھر وہ عالمی عدالت چلے جاتے ہیں، پھر معاملہ ٹنگ جاتا ہے۔
لیکن یہ کہ جو طالبان کی آپ نے بات کی، طالبان نے یہ کہا ہے ٹی ٹی پی والوں سے کہ آپ کے یہاں کوئی کام نہیں ہے، آپ حکومت سے معافی مانگیں، پاکستان سے مفاہمت کریں. ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ معافی مانگیں، مفاہمت کریں، اپنے گھر والوں کے واپس جائیں. لیکن کیا وہ واپس بھیج سکتے ہیں؟ اول تو پیشکش مجھے عجیب لگ رہی ہے، معافی مانگیں اور مفاہمت کریں، واپس جائیں. کیا مفاہمت ہو سکتی ہے اس صورتحال میں؟ کوئی کرا سکتے ہیں؟ میرا خیال ہے نہیں. ان کا ابھی تک جو کنٹرول ہے وہ ایز سچ، بالکل جنرل صاحب نے کہا، پورے ملک پہ نہیں ہے، حکومت تک قائم نہیں ہوئی ہے. جب حکومت قائم ہو جائے گی اس کے بعد دیکھنا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں. لیکن انہوں نے اپنا انٹینشن شو کر دیا ہے 3 رکنی کمیشن بنا کر کہ وہ انویسٹیگیٹ کرے اور پھر طالبان ٹی ٹی پی سے بات کرے کہ وہ پاکستان کی درخواست پر غور کر رہے ہیں. اب یہ غور کب تک ہوتا ہے، کب تک وہ ہولڈ کرتے ہیں، کب وہ کنٹرول پورا لیتے ہیں، کب ان کی حکومت قائم ہوتی ہے، کب آل انکلوسیو حکومت قائم ہوتی ہے جو دنیا چاہ رہی ہے، اس کے بعد طے ہوگا کہ وہ کیا کریں گے. ہندوستان کا جو زخم ہے وہ بہت گہرا ہو گیا ہے. میں ٹی وی دیکھتا ہوں ہندوستان کا تو مجھے بعض اوقات بڑا ڈپریشن ہوتا ہے کہ اتنے رو کیوں رہے ہیں یہ لوگ بیچارے. ایک صاحب چلا رہے تھے ہمیں کیا ملا، ہمارا تو نام ہی نہیں ہے میڈیا پر کہیں پر، اور یہ ان کا پوری صورتحال تھی. تو اب وہ دھچکا پہنچا ہے ان کو اور وہ اس کا بدلہ لینے کی کوشش کریں گے. بدلہ ریموٹ کنٹرول سے لے سکتے ہیں وہ لوگ یہ، اور ریموٹ کنٹرول سے لے رہے ہیں. داسو سے لے کر کوئٹہ تک، اب کراچی کا میں شامل کروں گا، کراچی تک جو واقعات ہوئے وہ آپ کے سامنے خطرناک واقعات ہیں. تو ہمیں روکنا ہے. ایل ای ڈیز کا بھی استعمال ہو رہا ہے، ہمارے فوجی جوان شہید ہو رہے ہیں، سپاہی شہید ہو رہے ہیں، ہمارے شہری شہید ہو رہے ہیں، اور یہ سلسلہ ہمیں روکنا پڑے گا. پاکستان کو روکنا پڑے گا کہ ان کو روکیں، ان کو ماریں، ان کو تلاش کریں، ان کے پیچھے جائیں. ٹھیک، این بی سی تھینک یو. زنیرہ آپ دیکھیں وہ کہ جو بات ہوئی کہ طالبان نے کہا ہے کہ وہ معافی مانگ لیں. ٹیکنیکلی طالبان ہمیں تو یہ تو نہیں کہہ رہے کہ جیسے انہوں نے افغانستان میں عام معافی کا اعلان کیا ہے ہم بھی ٹی ٹی پی کے لیے عام معافی کا اعلان کر دیں اور ان کو واپس آنے دیں اور آباد ہونے دیں. اگر وہ ایسا کیا یہ سولوشن تو پاکستان کو پیش نہیں کیا جائے؟ نہیں، اگر وہ ایسا کہہ بھی رہے ہیں تو یہ پاکستان کا انٹرنل معاملہ ہے اور اس پہ ہمیں ان کی رائے پہ عمل کرنے پہ کوئی بھی مجبور نہیں کر سکتا. اگر اس پہ عمل ہوا تو یہ مجھے اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم نے اپنی مرضی سے کیا، ہم پہ کوئی دباؤ نہیں تھا. دوسرا، جس تنظیم نے ہمارے یہاں پہ کسی کو نہیں چھوڑا، بچوں تک کو نہیں چھوڑا، اس کے لیے عام معافی کیسے ہو سکتی ہے؟ میں تو بہت خلاف ہوں اس چیز کے. چاہے اس کو کوئی کور میں ریپ کر کے جتنا مرضی خوبصورت نام دے دے، مفاہمت کہہ دے، اسٹریٹجک انٹرسٹ کہہ دے، تب بھی وہ لوگ معافی کے قابل نہیں ہیں، کیونکہ وہ آپریٹیوز ہیں، وہ کرمنلز ہیں، وہ پہلے بھی یوز ہوئے ہیں، وہ آگے بھی یوز ہوتے رہیں گے. ان کا جسے کہتے ہیں نا، ان کا ذرائع آمدنی ہی یہی ہے، وہ یہی کچھ کرتے ہیں. تو ہم ان کو واپس لائیں گے تو بہت بڑی غلطی کریں گے. دوسرا، انٹرنیشنل لیول پہ ایسے نہیں ہوتا. یہ کوئی 2 محلوں کی لڑائی نہیں ہے کہ معافی ہو گئی اور صلح ہو گئی. ہم نے 20 سال بہت نقصان اٹھایا ہے، اور اس کے بعد ان پیرنٹس کو ہم یا ان لوگوں کو جن کے گھروں میں سے لوگ جانے دے بیٹھے ہیں اس وار آن ٹیرر میں، ان کو ہم اینڈ میں کیا منہ دکھائیں گے ایز اے اسٹیٹ کہ ہم نے انہیں معاف کر دیا؟ ان سے پوچھ کے معاف کریں، یا تو ان سب کا ٹھیک ہے پینل بنا دیں، ایک کمیشن بنا دیں. اگر جن لوگوں کے بچے مارے گئے، جن لوگوں کے بوڑھے مارے گئے، اگر وہ معاف کرتے ہیں تو آپ بھی معاف کر دیں. دوسرا طالبان ابھی اپنا جو بھی فیس دکھا رہے ہوں، جس طرح یو ایس ہمیں جو بھی فیس دکھا رہا تھا، وی ور ویری کلیئر کہ ہمارا انٹرسٹ کس میں ہے. ابھی بھی ہمیں اپنے گارڈز ڈاؤن نہیں کرنے چاہیے. وہاں انکلوسیو گورنمنٹ بنتی ہے، بہت اچھی بات ہے، پیس آتا ہے، بہت اچھی بات ہے. لیکن یہ جو ہم اپنا ایک سافٹ امیج کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس کو پہلے تو وزیر اعظم مانتے ہی نہیں تھے کہ سافٹ امیج کی کوئی نام کی چیز بھی ہوتی ہے، اس کا ہمیں فائدہ کوئی نہیں ہوگا. رشیا کی مثال دیکھیں، انہوں نے صاف کہا ہے کہ ہم اپنے ملک میں کوئی ریفیوجیز نہیں آنے دیں گے، بیکاز ہم نہیں چاہتے کہ ان کے ریپر میں، ان کے گروہوں میں اندر جنگجو داخل ہو جائے ہمارے ملک میں. تو ہمیں بہت الرٹ رہنے کی ضرورت ہے. یہ جو ایک آپ فضا دیکھ رہے ہیں نا، گڈی گڈی سی، اور بڑا اچھا سب کچھ لگ رہا ہے کہ طالبان آ گئے ہیں، ادھر ریجوائسنگ بھی کر رہے ہیں کچھ لوگ. میرے خیال ہے بہت اس وقت صورتحال نازک ہے اور بہت اسٹریٹجکلی کیئرفل ہو کے چلنے کی ضرورت ہے.
ٹھیک. ڈاکٹر نادر محمود صاحب, زنیرہ کہہ رہی ہیں کہ کسی قسم کی معافی, مفاہمت یا ٹی ٹی پی کے ساتھ کوئی ایسا راستہ نہیں کھولا جا سکتا. بے شک وہ معافی مانگ بھی لیں تو معافی نہیں قبول کی جا سکتی, قانون کو اپنا راستہ لینا ہوگا. آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ میں بالکل پوری طرح سے زنیرہ نے جو کچھ کہا اس سے 100% میں متفق ہوں. بہت اچھا انہوں نے تجزیہ کیا اور بڑے حقائق کو اچھے انداز میں انہوں نے پیش کیا, اور اصل صورتحال یہی ہے. ہمیں خود بڑے محتاط رہنے کی ضرورت ہے. یہ تو ہے کہ اگر طالبان چاہیں گے تو وہاں پر یہ حقیقت میں ممکن ہے کہ جی انڈیا کی مداخلت وہاں کم ہو اور ہو جائے گی, کیونکہ وہ قونصل خانے انہوں نے بند کر دیے ہیں, لوگوں کو وہاں سے نکلنا بھی پڑ رہا ہے. لیکن جو اصل خطرہ ہے جس کی طرف ہم اشارہ کر رہے ہیں وہ یہی ہے کہ ہمیں اس سے زیادہ خطرہ جو ہے وہ انتہا پسندی سے, اور وہ انتہا پسندی چاہے وہ ٹی ٹی پی کی طرف سے ہو یا طالبان کے افغانستان میں برسر اقتدار آنے سے جو پاکستان کے اندر انتہا پسندی کو فروغ ملے گا. آپ دیکھ رہے ہیں اب اسلام آباد کے اندر تک جو ہے آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں پر کتنی مساجد, کتنے مدرسے جو ہیں وہ آلریڈی انتہا پسندوں کے قبضے میں, جھنڈے لگانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. تو یہ ایک لاجیکل منطقی جس کی طرف ہم پہلے اشارہ کر رہے تھے جب 1980 کے عشرے میں کہا جا رہا تھا کہ بھائی پرائی جنگ میں مت کودو, سنا نہیں گیا اس کو بھگتا. پھر جب پرویز مشرف کے دور میں کہا گیا کہ جی پرائی جنگ میں مت کودو, پھر کودے, پھر بھگتا, 20 سال بھگتا, 70-80 ہزار ہمارے لوگ اس میں شہید ہوئے, ہم نے جانیں گنوائیں. اور اب پھر ہم جو جتنی خوشی کا اظہار کر رہے ہیں, زنیرہ نے بالکل کہا کہ یہ ابھی گڈی گڈی جو نظر آ رہا ہے یہ اتنا گڈی گڈی ہے نہیں. جب یہ صورتحال واضح طور پر سامنے آئے گی, دیکھیں انکلوسیو حکومت کا امکان نظر نہیں آ رہا کیونکہ وہاں کوئی پولیٹیکل پارٹیز تو تھی نہیں. یہ حامد کرزئی کو شامل کر لیں یا عبداللہ کو, ایک دو لوگوں کو شامل کر لیں. حقیقت یہی ہے طالبان کہہ چکے ہیں کہ جی یہاں جمہوریت کا کوئی امکان نہیں ہے, حکومت انہی کی ہوگی. تو جو میں نے پہلے کہا کہ یہ ایک تھیوکریٹک آمریت کی طرف جا رہے ہیں. اچھا, اس طرح کی جو حکومت ہوگی تو وہ لامحالہ جو نظریات ہیں انتہا پسندانہ وہ ٹی ٹی پی کے بھی وہی ہیں جو ہم نے پہلے بھی کہا کہ یہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں. تو یہ سمجھنا کہ جی وہاں پر وہ نظام وہ لے آئیں ہم اس سے خوش ہیں, لیکن جب ہمارے ہاں وہ نظام لانے کی کوشش کی جائے گی تو ہم کہیں گے یہاں نہ لاؤ. تو دنیا تو کہے گی نا کہ جب آپ ایک چیز کو ایک جگہ مسلط کرنے پر خوش ہیں تو دوسری جگہ کیوں نہیں مسلط کر رہے, ہمارے پاس کیا جواب ہوگا دنیا کو دینے کے لیے. یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جو ہمارے لوگ ابھی سمجھ نہیں رہے ہیں کہ اس کا آئندہ آنے والے برسوں میں پاکستان میں انتہا پسندی میں اضافے کا جو امکان ہے اس کا ہمارے معاشرے کو شدید نقصان ہوگا. اس کی پیش بندی کرنے کی ضرورت ہے, ہمیں اس چیز کو روکنے کی ضرورت ہے. ہمیں تعلیم کے بارے میں بار بار کہتا رہا ہوں چونکہ میرا تعلیم سے تعلق ہے کہ بھئی تعلیمی نظام کو اپنا ٹھیک کرو, ایسی چیزیں ڈالو کہ جس میں رواداری آئے, ایسی چیزیں ڈالو جس میں انتہا پسندی کم ہو. لیکن ہم متواتر ایسی چیزیں ڈال رہے ہیں جس سے انتہا پسندی بڑھ رہی ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, ٹھیک ہے, تھینک یو ڈاکٹر صاحب, تھینک یو ویری مچ. اطہر کاظمی صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ طالبان کی محبت میں اتنا بھی نہ گرفتار ہوں کہ اپنے گھر میں مشکلات پیدا ہو جائیں, اور اتنی بھی طالبان کے لیے ہمیں اب محبت نہیں دکھانی چاہیے کہ کل کو دنیا ہمیں ان کے تانے بھی دینے لگ جائے اور وہ اپنا نظام یہاں بھی لانے کی کوشش کریں. تو فاصلہ رکھنے کی بات کی جا رہی ہے. دیکھیے جہاں تک طالبان کا تعلق ہے وہ افغانستان کا اندرونی معاملہ ہے. پاکستان کا درینہ موقف یہ رہا ہے کہ جو کچھ بھی افغانستان کے اندر ہو رہا ہے وہ افغانستان کے لوگوں کی مرضی سے ہوگا اور افغانستان کے جتنے بھی گروپ میں جتنے بھی دھڑے ہیں ان کی مرضی سے ہوگا. تب جہاں تک دنیا کا تعلق ہے, دنیا تو 20 سال سے ہمارے اوپر الزامات لگا رہی ہے. دنیا تو ہمیں 20 سال سے یہ کہہ رہی تھی کہ طالبان سے کوئی رابطہ ہی نہ رکھو, اور اب یہ حالت ہے کہ عمران خان صاحب کو ہر 2 منٹ کے بعد کسی کا ٹیلی فون آ رہا ہے کہ جناب افغانستان میں ہمارا یہ مسئلہ حل کر دیں. وہ ہماری ایئر لائن جس کو یورپ میں گھسنے نہیں دیتے تھے, اب سارے جو یورپین ایمبیسیڈرز ہیں وہ افغانستان کے اندر PIA کے جہاز کے باہر لائن لگا کے کھڑے ہوتے ہیں کہ ہمیں اس میں بٹھا کے لے کے چلے جاؤ. تو پرابلم یہ ہے کہ ہم نے دنیا کے کہنے کے اوپر کچھ نہیں کرنا, ہم نے اپنے مفادات کو سامنے رکھنا ہے اور اپنے مفادات کو سامنے رکھ کے فیصلے کرنے ہیں. جہاں تک یہ تعلق ہے کہ کیا طالبان کوئی اس طرح کی گارنٹی دے سکتے ہیں, کیا وہ TTP کو روک سکتے ہیں, دیکھیں اس وقت جو طالبان کے لیے مسئلہ ہے نا وہ پاکستان یا TTP نہیں ہے. اس وقت ان کے لیے مسئلہ ہے کہ انہوں نے اپنی حکومت وہاں پہ کس طرح بنانی ہے. پاکستان کو انگیج کرنے کے لیے وہ کوئی کمیٹی بھی بنا دیں گے, سب کچھ کر دیں گے, لیکن اس وقت تو ان کے اپنے اتنے زیادہ مسائل ہیں کہ پہلے وہ اس کو حل کریں گے, اس کے بعد پاکستان والا مسئلہ ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ TTP کو طالبان کے ساتھ جوڑنا میرے خیال میں یہ تھوڑی سی زیادتی ہوگی. سب کو پتا ہے کہ TTP کون ہے اور طالبان کون ہے. طالبان وہ لوگ ہیں جو پہلے افغانستان کے اندر حکومت کر چکے ہیں. TTP ریکگنائزڈ انٹرنیشنل دہشت گرد گروپ ہے اور TTP وہ ہے جس نے ملالہ کے اوپر بھی حملہ کیا تھا. ملالہ تو خود آپ انٹرویوز دے رہی ہیں طالبان کی حکومت میں, وہاں پہ جو نیوز ایجنسیاں ہیں افغانستان میں وہ ان کے انٹرویو کر رہے ہیں.
تو ملالہ تو وہاں پہ انٹرویو دے رہی ہیں. طالبان جنہوں نے ملالہ کے اوپر حملہ کیا تھا وہ تو جو TTP والے تھے دہشت گرد جنہوں نے APS میں بھی بچوں کو مارا تھا, اور یہ وہی ملالہ ہیں جو پاکستان میں کسی ادارے کو انٹرویو نہیں دیتے. پاکستان میں کسی کوئی ادارہ ان کو اپروچ کرے تو وہ کہتی ہیں میری PR کمپنی سے ڈیل کریں, اور افغانستان میں تو لو نیوز کو انہوں نے دے دیا. تو پرابلم یہ ہے کہ سب لوگ اپنے اپنے مفادات کو دیکھ کے فیصلے کرتے ہیں. ہر کوئی اپنا اپنا ڈنڈورا پیٹ رہا ہے کہ جس کو جو دھڑا پسند ہے وہ اس کے ساتھ کھڑا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت جو زیادہ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ایک سٹیبل اور افغانستان کے اندر حکومت آئے, تبھی پاکستان کا مسئلہ بھی حل ہوگا اور افغانستان کا بھی اور دنیا کا بھی. جنرل صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے اس پر؟ جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ پاکستان میں طالبان کی وہاں پہ حکومت آنے پہ کسی نے کوئی خوشی نہیں منائی. کچھ مہاجرین افغان تھے جنہوں نے کچھ وہ تھوڑا بہت جلوس نکالا, لیکن پاکستان میں خوشی کا اظہار ویسے کیا. میں بڑا خوش ہوں. اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ہم طالبان کی آئیڈیالوجی یا طالبان کے آنے پہ خوش ہیں. مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ پاکستان میں جو ملک یہاں پاکستان میں قتل و غارت کروا رہا تھا یعنی بھارت, اس کی وہاں سے چھٹی ہوئی. اب وہاں پہ وہ بے شک پراکسی سے کام کرے, کسی طرح کرے, لیکن وہ چیز کبھی واپس نہیں آ سکتی جو وہ پچھلے 20 سال میں انجوائے کر چکا ہے. وہ وقت وہ تھا جبکہ امریکہ وہاں پہ تھا. امریکہ کے ناک کے نیچے بیٹھ کے وہ سب کچھ کرتا رہا, امریکہ کی پروٹیکشن تھی. آج اگر وہ کچھ کرنا چاہے تو ہم اس کو جواب بھی دے سکتے ہیں, اس کو اسی طرح حساب چکا سکتے ہیں جو جس طرح وہ کرے گا. تو وقت بدل گیا, ہمیں خوشی منانی چاہیے. باقی یہ ہے کہ اس کا نیریٹو جو ہے وہ دنیا میں ہمیں ان کا جو ہمارے خلاف جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب بات کر رہے تھے وہ بالکل نیریٹو باہر سے چل رہا ہے. وہ وہی کوئی کلپ دکھا کے تو مغربی دنیا میں کہا دیکھیں جی پاکستان طالبان کے آنے پہ خوشی منا رہے ہیں. نہیں, ہم طالبان کے آنے پہ خوشی نہیں منا رہے, ہم بھارت کے جانے پہ خوشی منا رہے ہیں. یہاں پہ جو 20 سال میں جو کچھ ہوا ہے جو ٹھیک ہے اس کو روکنے کا اگر کوئی انتظام ہو رہا ہے تو مجھے خوش نہیں ہونا چاہیے. ہمارا خوشی کی ہمارا جواب موجود. ٹھیک ہے, آپ کی خوشی جائے, ضرورت ہے. ٹھیک ہے جنرل صاحب, آپ کی خوشی کا جواب پورا موجود ہے. زنیرہ آپ کچھ کہنا چاہ رہی تھی؟ میرا خیال ہے بہت سارے ہمارے یہاں کے پڑھے لکھے لوگوں نے ایسی ٹویٹس کی ہیں اور انہوں نے صاف لکھا ہے کہ اب طالبان والی شریعت ہم پاکستان میں بھی لائیں گے, اور میں اس ریجوائسنگ کی بات کر رہی ہوں. اینڈ آئی اسٹک ٹو مائی ورڈس کہ یہ ریجوائسنگ نہیں ہونی چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو آج ایک لڑکی کے ساتھ 400 مردوں نے کیا, یہ ایکسٹریمزم ہی ہے. یہ ہم نتیجہ بھگت رہے ہیں 20 بلکہ 40 سالوں کا. ہم نے آہستہ آہستہ اپنے سوشل فیبرک میں طالبانائزیشن اور اسلامائزیشن اس طرح گھسائی ہے جس طرح ہم نے کانسٹیٹیوشن پہ عمل نہیں کیا. اور آج اگر اس سے آنکھیں بند کر کے کوئی یہ کہنا چاہتا ہے کہ ہم بڑے خوش نہیں ہیں امریکہ کے وہاں سے جانے سے, تو میں بہت خوش ہوں, لیکن مجھے اپنے ملک کی پرواہ ہے. میں صرف یہ دیکھنا چاہتی ہوں کہ پاکستان کو کوئی خطرہ نہ ہو. اس سے زیادہ غیر محفوظ کوئی عورت نہیں فیل کرتی تھی پہلے. تو سلیپر سیلز پہلے بھی تھے, ابھی بھی ہیں, یہ سب کچھ چلتا رہے گا. آپ دیکھیں گے, اپنا انٹرسٹ دیکھیے خدا را, اور چیزوں کو جسٹیفائی مت کریں. لیکن اس میں جو ایک چیز اور آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے, ایک سیکنڈ ذرا اس میں جو صاحب آتا ہوں NBC کے, ایک منٹ. ہم نے یہ بار بار کہا ہے افغان لیڈ افغان اون, اور ہم نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ کنسنسس اپنا ڈیولپ کریں. یہ ضروری نہیں ہے کہ وہاں پہ کمپلیٹ جو آئیڈیالوجی طالبان کی ہے وہ سارے افغانی مان جائیں گے. اگر وہاں پہ ان کا اتفاق رائے نہیں ہوتا تو یہی پھنس جائے گا. اگر وہ دیٹ از ناٹ آور پرابلم. نہیں ہماری نہیں, لیکن میرا ڈاکٹر صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. ڈاکٹر نادر صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے. ہاں وقت کم ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے. جی میں بالکل, میں وہ جون ایلیا کا شعر دہرانا چاہوں گا. انہوں نے کہا تھا کہ جو رد ہوئے تھے جہاں میں کئی صدی پہلے, وہ لوگ ہم پہ مسلط ہیں اس زمانے میں. تو وہ جن لوگوں کو دنیا صدیوں پہلے مسلط کر چکی ہے, ان کو افغانستان میں مسلط ہونا میرے لیے کسی طرح بھی خوشی کا باعث نہیں ہو سکتا. اور اسی نظریے کا پاکستان میں مسلط ہونا میرے لیے خوشی کا باعث نہیں ہو سکتا, صرف اس لیے کہ وہ دیکھیں سرحدوں کی حفاظت کرنا اور باہر سے انفلٹریشن کو روکنا یہ ہماری فورسز کا کام ہے, اور وہ اچھی طرح سے کر رہی ہیں اور کریں گی بھی. لیکن اس کے نتیجے میں ہمارے ہاں جو میں نے پہلے بھی کہا کہ ایک نظریاتی جو طالبانائزیشن ہے سوسائٹی کی, وہ ہم نے 40 سال بھگتی ہے. ہم نے اس کو ترجیح دینے کی کوشش کی, اور اب اگر ہوگا تو عوام بھگتیں گے. جو لوگ یہ کہ جو خوش ہو رہے ہیں وہ نہیں بھگتیں گے, کیونکہ وہ تو اپنی گیٹڈ کمیونٹیز میں ہیں, وہاں تو یہ نہیں ہو رہا, عوام بھگت رہے ہیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر
ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آپ کا پوائنٹ آ گیا. میرے پاس آخری 1.5 منٹ ہے. میں NBC کو بھی لینا چاہتا ہوں اور اطہر کاظمی صاحب کو. جی NBC شارٹ کامنٹ. بات یہ جماعت اسلامی کے امیر جب یہ کہتے ہیں، سراج صاحب درویش آدمی ہے، قلندر آدمی ہے، کہ افغانستان میں قافلہ نہیں رکے گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ انتظار کر رہے ہیں کہ یہاں بھی کچھ ہو، یہاں بھی وہی خون خرابہ ہو، یہاں بھی وہی خانہ جنگی کا مناظر آپ کے سامنے ہو اور پھر آپ اس پہ اپنا جھنڈا لہرائیں. تو یہ تھیولوجیکل اسٹیٹ اس دور کا حل نہیں ہے. بالکل اس دور کا حل نہ امریکی کیپٹلزم ہے نہ تھیولوجیکل اسٹیٹ ہے. سمپل سی بات یہ ہے کہ پہلا ان کا لویا جرگا ہو رہا ہے، اس کو ہونے دیں. شروع ہو گیا ہے آج، اس کو ہونے دیں. دیکھیں وہ کرتے کیا ہیں، کدھر جانا چاہ رہے ہیں وہ. کیا وہ لبرل ہو گئے؟ میرا خیال ہے نہیں. جی اطہر کاظمی صاحب اینڈ اینڈ میرے پاس 30 سیکنڈ ہیں. اطہر کاظمی صاحب. جی اطہر کاظمی. دیکھیں جی، یہ جو طالبان کو نہ پاکستان نے وہاں مسلط کیا، نہ ہم کوئی خوشیاں منا رہے ہیں، یہ امریکہ آپ کے اوپر مسلط کر کے گیا. پاکستان تو 20 سال سے ان کو کہہ رہا تھا خدا را ان سے بات چیت کرو، ان کو اس سسٹم کے اندر لے کے آ جاؤ. تو یہ امریکہ نے سب کے اوپر مسلط کیا ہے. اگر کسی کے کرٹیسزم بنتا ہے تو امریکہ کے اوپر بنتا ہے، لیکن وہاں سے آتے ہیں ڈالر، وہاں پہ تو کوئی بات نہیں کرے گا.